السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ سب ٹھیک ٹھاک ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ اگین آئی ایم ہیئر ود اے شارٹ میسج. میسج سے پہلے میں ایک بات آپ کو کہوں گا. ابھی ریسنٹلی میں اپنے کچھ فرینڈ سے ملنے کے لیے گیا. کافی عرصے کے بعد ان سے میری ملاقات ہوئی. تو بہرحال خیر ہم نے ڈیسائیڈ کیا کہ بھائی ڈی ایچ اے لائبریری میں بیٹھ کر ملاقات کرتے ہیں، کیونکہ وہاں وہ فرینڈس کا گھر وہاں قریب تھا، تو میں وہاں چلا گیا. خیر ہم بیٹھے وہاں پر، چائے وائے پی. انہوں نے مجھے کہا کہ یار ریسنٹلی ہم نے تمہیں دیکھا ہے کہ تم یوٹیوب پہ ویڈیوز بھی بنا رہے ہو، تو ہم نے تمہاری ویڈیوز دیکھی، نو ڈاؤٹ بہت اچھا کام کر رہے ہو. لیکن یار آج کل یوٹیوبرز جو ہے نا، وہ زیادہ تر جو وائرل یوٹیوبرز ہیں یہ بڑا شور شرابہ کرتے ہیں، ہلا گلا کرتے ہیں، اور تھوڑا سا مرچ مسالہ ان کا ظاہر ہے وہ یوٹیوب پہ بلاگس وغیرہ ان ساری چیزوں میں. تو وہ تھوڑی سی کمی ہم لوگوں کو محسوس ہو رہی ہے کہ اگر یہ کر لو تو بہت ویوز آئیں گے. تو وہ اپنے حساب سے وہ مجھے وہ مشورہ دے رہے تھے جس میں ہو سکتا تھا وہ یہ سمجھ رہے تھے جس میں میرا بینیفٹ ہوگا. تو ظاہر ہے وہ انہوں نے اپنی نیک نیتی سے مجھے مشورہ دیا. بہرحال خیر یہی ہے، میں نے ان کو کہا دیکھو ہم ابھی لائبریری میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں ہم نے اگر کسی سے بات کرنی ہے، یہاں پر کوئی گیدرنگ ہو ہماری، یعنی ہم دو چار لوگوں کو لے کر بیٹھیں اور کوئی بات کریں، تو ظاہر ہے یہاں لائبریری میں پڑھنے کے لیے وہی لوگ آتے ہیں جن کو لٹریچر سے، ان ساری چیزوں سے جو ہے نا وہ لگاؤ ہوتا ہے، یا پھر وہ اپنی اسٹڈیز میں جو ہے مگن ہوتا ہے. بہرحال لیکن پڑھا لکھا طبقہ یہاں پر بیٹھا ہوگا. ٹھیک ہے، ان سے کوئی انٹلیکچوئل کوئی بات کی جائے تو وہ سنیں گے، اس چیز کو سمجھیں گے. لیکن یہاں سے کچھ کلومیٹر آگے زو آتا ہے، چڑیا گھر. اس میں جا کر اگر ہم نے بندروں کو انٹرٹین کرنا ہو تو وہ ہمارے طریقے سے تو نہیں ہوگی، پھر ان کو ان کے طریقے سے کرنا پڑتا ہے. تو یہ آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کی آڈینس آپ کیا چاہ رہے ہیں. میں نے کہا بھائی میں نہیں چاہتا کہ میری بھلے کم آڈینس ہی رہے، لیکن میں کوالٹی کانٹینٹ بنانا چاہوں گا. ہو سکتا ہے کہ میں شاید اس میں کامیاب ہوں یا نہ ہوں، لیکن میرا ایک مزاج ہے، اور وہ ایک جو ہے وہ ہلا گلا چھچور پن سے تھوڑا میں دور رہتا ہوں. میری مزاج جو ہے، میری نیچر اس طرح کی نہیں. تو بہرحال میں جب گریڈ 10 میں تھا تو وہاں میرے اسکول میں ایک ٹیچر ہوتے تھے، اور کافی بزرگ سے تھے. شاید کیونکہ 20 سال ہو چکے ہیں، ایگزیکٹ 20 سال ہو چکے ہیں 2024 میں. تو اللہ پاک اگر وہ اس دنیا میں نہیں ہے، اللہ ان کو جو ہے جنت نصیب فرمائے. انہوں نے مجھے ایک بات کہی تھی. عموماً ویسے کم ایج میں جو ہے باتیں اور نصیحتیں زیادہ کسی کی یاد رہتی نہیں ہے کسی کو، اور کوئی اتنا غور سے سنتا بھی نہیں ہے. لیکن بہرحال ان کی وہ بات مجھے وہ یاد رہ گئی، اور وہ یاد صرف رہ گئی تھی. مجھے وہ بات ان کی سمجھ میں نہیں آئی تھی، پریکٹیکلی مجھے سمجھ میں نہیں آئی تھی، لیکن وہ بس بات یاد رہ گئی تھی. لیکن وہ جب آہستہ آہستہ ٹائم گزرا، وہ بات ان کی مجھے کبھی یاد آئی، تو میں نے دیکھا انہوں نے کتنی سالڈ بات کہی تھی، یعنی کتنی حکمت والی بات کہی تھی، کہ وہ جب میں اپلائی کرتا ہوں اب تو میں واقعی سوچتا ہوں یہ میں اس ٹائم پہ اگر کرنا شروع کر دیتا اپنی لائف میں تو کتنا فائدہ ہوتا. اور وہ بات یہ تھی کہ انہوں نے مجھے کہا تھا جب بھی تم کوئی کام کرو یا کوئی بات کرو یا کوئی چیز حاصل کرو، کسی چیز کا استعمال کرو، اس میں ہمیشہ یہ دیکھنا کہ یا اس میں تمہارا جائز طریقے سے، یعنی حلال طریقے سے، اس میں یا تمہارا کوئی دنیاوی فائدہ ہو یا آخرت کا فائدہ ہو. بس یہ تم یہی دو چیزیں دیکھ لینا، یا تمہارا کوئی دنیاوی فائدہ ہو یا آخرت کا فائدہ ہو. اور دنیاوی فائدہ اتنا دیکھنا جتنا تم نے اس دنیا میں رہنا ہے، اور آخرت کا فائدہ اتنا دیکھنا جتنا تم نے آخرت کی دنیا میں رہنا. ان دو چیزوں کے علاوہ اگر اس چیز، اگر اس بات یا اس کام میں یہ دونوں چیزیں، دونوں فائدے نہ ہوں کسی بھی طرح کے، تو اس کو کسی بھی فارم میں، تو اس چیز کو چھوڑ دینا. چاہے وہ تم کسی سے کوئی بات کر رہے ہو، اور اس بات میں، یعنی میں اس حساب سے کہہ رہا ہوں کیونکہ کم ایج میں تو خاص طور پہ لڑکے جو ہیں وہ آپس میں لمبی لمبی جو ہے وہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں، اور گپے ہانک رہے ہوتے ہیں، اور اپنا وقت ضائع کر رہے ہوتے ہیں. اور کئی طرح کی باتیں ہم ویسے بھی بیٹھ کے کر رہے ہوتے ہیں، جس میں ہم صرف اپنا ٹائم ویسٹ کر رہے ہوتے ہیں.
تو یہ بہت ٹائم کے بعد جا کے مجھے وہ بات ان کی یاد آئی تھی، اور میں نے پریکٹیکلی اپلائی کر کے دیکھا کہ واقعی بات انہوں نے بہت زیادہ حکمت والی کی تھی۔ یہ تو بات ہے باتیں کرنے کی، یہ کام میں بھی آپ اپلائی کریں۔ جب کوئی کسی طرح کا آپ کام کریں، یا آپ یہ دیکھیں کہ اس میں آخرت کا کوئی فائدہ ہے۔ اگر آخرت کا فائدہ نہیں ہے تو ایٹ لیسٹ اس میں کوئی دنیا کا فائدہ ہے، آپ کچھ گین کر رہے ہیں، یعنی اس کا کسی بھی فارم میں کوئی آپ اس سے کچھ فائدہ اٹھا رہے ہیں، آپ کو جسمانی، روحانی یا فائنینشلی، مالی طور پہ آپ کو کوئی فائدہ ہو رہا ہے۔ اگر کوئی فائدہ نہیں ہو رہا تو اس کام میں مت پڑیے۔ اور اسی طریقے سے کوئی چیز اگر آپ حاصل کر رہے ہیں، کوئی استعمال کر رہے ہیں، اگر اب وہ چیز آپ کو بینیفٹ نہیں دے رہی، اور جو ہے وہ آپ کو اس چیز کا مقصد نہیں پتہ، بے مقصد ہے، جسٹ بیکاز کہ لوگ اس چیز کو استعمال کر رہے ہیں اور آپ کو اس چیز کا مقصد نہیں پتہ۔ جب بہت سارے لوگ جو ہے وہ، آپ اسموکنگ ہی دیکھ لیجیے، ایک کام ہے، لت پڑ جاتی ہے، ایڈکشن ہو جاتی ہے، نہ دنیا کا فائدہ ہے بلکہ نقصان ہی ہے اس میں۔ تو یہ تو میں ایک مثال دے رہا ہوں، ایسی کئی ساری چیزیں ہیں جو ابھی مجھے کوئی مثال ایسے ذہن میں نہیں آ رہی ہے۔ بس کوشش کیا کریں کہ ایسے کاموں کو اوائڈ کیا کریں، ایسی باتوں کو، ایسی چیزوں کو جو آپ کو دنیاوی اور آخرت کا کوئی فائدہ نہ دے۔ اگر آپ کو بات اچھی لگے تو شیئر کر دیجیے گا، اپنا خیال رکھیے گا۔ تھینک یو سو مچ۔